الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم۔ گزشتہ نشست میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے اسلام اور ایمان کے مابین فرق کے ضمن میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ عام طور پر قرآن حکیم میں اسلام اور ایمان اور مومن اور مسلم مترادف اور ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے استعمال ہوئے، ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جائیں گے اور بالکل ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ، ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، باطن میں ایمان، عمل میں ظاہر میں اسلام، ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹی، ایک شخصیت کہ جو ایک نفسیاتی اعتبار سے ایک وحدت ہے، اس کا یہ ظاہر و باطن در حقیقت ایک دوسرے سے گہرے طور پر مربوط ہے۔ تو ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے۔ اب اسے چاہے مومن کہہ لیجئے چاہے مسلم کہہ لیجئے، call the rose by any name it will smell as sweet۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر دو مقامات آپ کے سامنے رکھوں۔ سورہ ذاریات میں فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آیا جس کا ذکر ہو رہا ہے، آیات 35 اور 36 ہے سورہ ذاریات کی، یہاں یہ مومنین اور مسلمین کا لفظ بالکل ہم مانی۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اس بستی میں جو بھی اہل ایمان تھے انہیں ہم نے نکال لیا عذاب کے آنے سے پہلے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور نہیں پایا ہم نے اس میں سے کوئی ایک بھی گھر مسلمانوں کے سوا، مسلمانوں کا بس ایک ہی گھر تھا اور اسی میں سے ہم نے جو صاحب ایمان جو تھے وہی مومن تھے وہی مسلم تھے انہیں نکال لیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ بالکل ہم مانی ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 94 میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اے مسلمانوں جو کوئی شخص تمہیں سلام کرے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جبکہ ابھی مشرکین اور مسلمانوں کے مابین حالت جنگ جاری تھی جزیرہ نماء عرب میں، ابھی فیصلہ کن مرحلہ نہیں آیا تھا مسلمانوں کے غلبے کا، اسلام کے غلبے کا، تو اب فرض کیجئے کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر کسی طرف جا رہا ہے، کوئی شخص درمیان میں ملا ہے، وہ السلام علیکم کہتا ہے، یعنی وہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن نظر آیا بظاہر کہ اس کے پاس کچھ مال ہے، اگر ہم اس کا اسلام تسلیم نہ کریں، اسے مشرک یا کافر سمجھ کر قتل کر دیں تو اس کا مال مال غنیمت کے طور پر ہم اس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ تم مومن نہیں ہو، تم جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہو، تم صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے
تم اسلام کا اظہار کر رہے ہو، اس سے روکا گیا۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو شخص اسلام کا اظہار کر رہا ہو تم اس کو کہو کہ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں، تمہیں قبول کرنا ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ان کا ایک مشرک سے، کافر سے، اور جب وہ اوور پاورڈ ہو گیا، وہ کافر، اس نے سمجھا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، میں پورے طور پر ان کے قابو میں آ گیا ہوں، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ حالات بالکل ایسے ہیں کہ جہاں تک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ اسی کا ہے کہ اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب تک یہ لڑ رہا تھا، مقابلہ کر رہا تھا، جب بالکل بے بس ہو گیا تو جان بچانے کے لیے بطور ڈھال اس نے کلمہ پڑھا۔ تو چونکہ اس کے لیے بہت ہی مضبوط گراؤنڈ موجود تھا یہ گمان کرنے کے لیے، تو حضرت اسامہ نے تلوار نہیں روکی، گردن اڑا لی، لیکن دل میں خلش نہیں، کھٹک نہیں۔ حضور کے پاس آ کر تذکرہ کیا کہ یہ ایسا واقعہ آیا، میں نے تو اسے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا اسامہ تم نے کیا کیا؟ تم نے کلمے کو ہوتے ہوئے قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا حضور نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے اس کی نفی نہیں کی تھی، آپ نے تردید نہیں کی، لیکن صاف کہا اے اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ کلمہ آئے گا تمہارے خلاف استغاثہ لے کر کے، اے اللہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلائی۔ تو جان لیجئے کہ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ جو شخص بھی اسلام کا اظہار کرے، ہم اس کو یہ کہیں کہ تم مومن نہیں ہو، یہ بات بالکل یعنی یوں سمجھیے کہ خارج از بحث ہے، الا یہ کہ البتہ اس میں ایک استثناء ہوگا، کسی شخص کے بارے میں ہمیں اور کچھ معلوم نہیں، تب تو یہی حکم ہوگا جو میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن فرض کیجئے کہ اس شخص کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن یہ تو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، یہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن یہ قرآن کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، یہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن یہ بعث بعد الموت کا قائل نہیں، یہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا۔ اب تکفیر ہوگی، تکفیر ایک ثانوی عمل ہے، لیکن جہاں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جس کی بنا پر تکفیر کی جا سکے۔ اصل میں لفظ تکفیر کے معنی چھانٹ دینا، دھو دینا، جیسے کہ آتا ہے کفر عنا سیئاتنا، اللہ دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، تو تکفیر ہے مسلمانوں میں سے ان کو چھانٹ دینا، علیحدہ کر دینا، جدا کر دینا کہ جو واقعتاً مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد ہوگی کوئی کہ ان کے قول میں، ان کے عقیدے میں، ان کے موقف میں کوئی بات ایسی ہے کہ جو ایمان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے منافی، اس بنیاد پر تکفیر ہونا یہ ثانوی بات ہے۔ لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں ہے اس کا ایمان کا دعویٰ ہم رد نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے لست مومنا، تو ہرگز مومن نہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی ویسے یہ مضمون تو چونکہ قرآن مجید کا بہت ہی عام مضمون ہے اور بہت تفصیل سے اس میں حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ خود اسلام اتنی بلند شے ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا منقول ہوئی ہے سورہ بقرہ میں، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ مجھے، ہم دونوں کو، باپ بیٹا کو، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، اپنا مسلم بندہ بنائے رکھ، اور ہماری امت میں سے بھی، ہماری نسل میں سے بھی، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ برپا کی۔ تو اسلام تو بہت بڑی شے ہے، بہت بلند شے ہے، لیکن اسلام اور ایمان کا فرق جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر اس کو سمجھنا اور اس کا محل اور مقام اور اس کی اہمیت کو معین کرنا یہ اپنی جگہ ہے۔ تو پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اسلام اور ایمان اور مسلم اور مومن مترادف اور ہم معنی الفاظ کے طور پر مستعمل ہے۔ البتہ اس میں ذرا ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی دو جوڑے اور بھی ہیں اصطلاحات کے کہ جن میں یہی نسبت ہے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ عام اور خاص کی نسبت ہے۔ جیسے یہ ہے مومن اور مسلم، ایسے ایک لفظ ہے جہاد اور قتال، جس پر تفصیلی گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ، جہاد اور قتال۔ اسی طرح ایک جوڑا ہے نبی اور رسول۔ یہ تین جو ہے پیئرز ہیں اصطلاحات کے، قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات کے تین جوڑے ہیں۔ ان تینوں کے مابین جو ہے دو فرد جو ہے ایک ایک جوڑے کے، ان میں وہی نسبت خاص اور عام ہے۔
یعنی مومن خاص ہے، مسلم عام ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہوگا، ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قتال خاص ہے، جہاد عام ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جہاد لازماً قتال نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اور نبی ہے، ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے، جہاد عام ہے، قتال خاص ہے، اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ اب دوسرا نقطہ یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں بعض ایسے مقامات ہیں جہاں دو ایمان سامنے آتے ہیں۔ اب آپ اس کے ایمان کے دو پہلو کہہ لیں، ایمان کی دو قسمیں کہہ لیں، ایمان کے دو درجے کہہ لیں، ویسے تو ایمان کے کمیت کے اعتبار سے تو درجوں میں بے شمار ہوں گے درجے۔ ایک عام ہم میں سے کسی شخص کا ایمان ہے، اور ایک ایمان ابو بکر صدیق کا ہے، اور ایک ایمان محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ خیر ہمارے ایمان کی تو کسی عام صحابی کے ایمان سے بھی کیا نسبت ہوگی، لیکن خود صحابہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ فرق مراتب تھا۔ ابو بکر کا ایمان اور ایک عام صحابی کا ایمان بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوگا درجات کے اعتبار سے، لیکن دو بیسک کیٹیگریز ہیں ایمان کی، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایک تو سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی۔ اب یہاں دیکھیے اسلوب ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کیا معنی ہوئے؟ دو ایمان ہو گئے، ایک ایمان تو انہیں حاصل ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن کوئی اور ایمان ہے جو ابھی حاصل نہیں ہے، جس کے حصول کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، سورۃ النساء آیت 136۔ یہی انداز ہے سورہ صف کی آیت 10 اور 11 کا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اہل ایمان، کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں جہنم سے، دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے، نجات دلا دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، کھپا دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ معلوم ہوا خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا سے، اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو یہ دو مقامات اس اعتبار سے اہم ہیں کہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان دو مختلف ایمان ہیں از روئے قرآن، یعنی اس کے لیے کوئی اور خارجی دلیل نہ بھی ہو تو قرآن مجید کی ان داخلی شواہد سے ثابت ہے کہ یہ دو قسمیں ہیں ایمان کی، یہ دو ایمان کو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہی ہے در حقیقت کہ جس کو سورہ حجرات میں ایمان اور اسلام کی دو علیحدہ علیحدہ اصطلاحات کے حوالے سے ممیز کر دیا گیا۔ ایک ایمان ہے اقرار باللسان والا ایمان، ایک ایمان ہے تصدیق بالقلب والا ایمان، ایک ایمان ہے ظاہری ایمان، ایک ایمان ہے باطنی اور حقیقی ایمان۔ یہ دو ایمان ہے۔ پہلے ایمان کو آپ قانونی ایمان کہہ لیں، زبانی ایمان کہہ لیں یا اسلام کہہ لیں، اور دوسرے ایمان کو حقیقی ایمان کہہ لیں یا مجرد ایمان کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی وہی ہوں گے کہ وہ تصدیق قلبی والا ایمان ہوگا۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو اس آیت مبارکہ کا، اور یہ جان لیجئے کہ یہ مقام میرے علم کی حد تک منفرد ہے قرآن مجید میں، اگرچہ دو ایمانوں کا تذکرہ ایک تیسرے مقام پر بھی ہے، اور وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے۔ وہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تک شراب کی آخری حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اگر تم پیتے رہے ہو تو اگرچہ وہ نجس تھی، اگرچہ وہ ممنوع تھی، حرام تھی، لیکن اس کی وجہ سے اب اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس نہ کرو۔ اس لیے کہ جب آخری حکم آ گیا تو مسلمانوں کو بڑی تشویش ہوئی، یہ اگر کوئی نجس شے تھی اور یہ اتنی ہی بری شے تھی تو ہم تو پیتے رہے، ہمارے تو وجود کا جز بن چکی، ہمارے اندر جو ہے اس کے اثرات گویا کہ قائم ہو گئے۔
اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اس پر جو وہ پہلے کھا پی چکے۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، جب تک کہ یہ کیفیت برقرار ہے کہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر ان میں اور تقویٰ پیدا ہوا، پھر اور ایمان لائے، پھر ان میں اور تقویٰ پیدا ہوا اور وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 93 سورہ مائدہ کی، تو بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہاں 3 لیولز کا تعین ہو رہا ہے، ایک ایمان پہلا، ایک ایمان دوسرا اور ایک احسان۔ اور واقعہ کے اعتبار سے پہلا ایمان جو ہے وہ در حقیقت اسلام ہے، ظاہری ایمان، قولی ایمان، جیسے ہی کسی شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس مومن ہو گیا۔ یہ اسلام والا ایمان ہے، یہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر کہ اسے دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا۔ پھر اگر واقعتاً دل میں ایمان داخل ہو گیا اب وہ حقیقی ایمان ہے۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، دوسری مرتبہ پھر مزید تقویٰ ہوا، دل میں داخل ہوا ایمان، اب وہ ہوئے مومن۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر تیسرا درجہ یہ ہے ایمان اتنی گہرائی تک پہنچ جائے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ انسان کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس درجے استحضار ہو اللہ تعالی کے یقین کا کہ انسان ایسے اللہ کی بندگی اور اطاعت کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہو، ہر وقت مستحضر رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے اور دائمی ہو جائے تو یہ درجہ احسان ہے، یہ بلند ترین منزل ہے عذرو قرآن۔ اسی کے حوالے سے اب نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں ایک مغالطہ لوگوں کو ہو گیا کہ شاید یہ منافقین کا تذکرہ ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، لیکن حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ پر یہ قول الفیصل جس کو ہم کہیں گے، قول فیصل، وہ کہا ہے امام ابن تیمیہ نے۔ کتاب الایمان ان کی بڑی مشہور تصنیف ہے، اگرچہ اس کے اکثر مباحث تو وہ ہے کہ جو آج ہمارے لیے irrelevant ہو گئے، اس لیے کہ وہ جو منطق کا اور فلسفے کا معاملہ آیا تھا، یونان کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا یونان کی منطق اور فلسفے کا، اس کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے زیادہ تر اس سے بحث کی گئی ہے، لیکن اس آیت پر بھی بڑی تفصیلی بحث موجود ہے کہ یہاں منافقین مراد نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہی ہے کہ جن کے دلوں میں ابھی یقین والی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ضمن میں چاہتا ہوں مزید کچھ احادیث آپ کو سنا دینا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حدیث جبرائیل جس کو کہ ام السنہ کہا گیا ہے، اس میں وہ 3 درجے قائم کیے گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے پہلا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، دوسرا سوال اخبرنی عن الایمان، تیسرا سوال اخبرنی عن الاحسان، پھر چوتھا سوال بھی تھا قیامت کے بارے میں بتائیے اخبرنی عن الساعہ۔ اور اس کی ایک روایت وہ یہ حدیث جبرائیل جو ہے حضرت عمر سے بھی مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، 4 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے ام السنہ قرار دیا گیا اس کو کہ تمام سنت کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے ام القرآن، ام الکتاب، ایسے ہی پورے حدیث کے ذخیرے میں یہ حدیث جبرائیل جو ہے ام السنہ ہے۔ اس میں ڈیفائن کر دیا ہے اللہ نے، اور ایک روایت میں الفاظ آئے کہ حضور نے فرمایا اراد ان تعلموا، اللہ نے یہ چاہا کہ تم سمجھو، علم حاصل کرو، اذ لم تسألوا، جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا۔ یہ سوال تمہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان کس کو سمجھیں۔ اگر تو ایمان کی جو کیفیات بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں ان کے حوالے سے آدمی اپنے آپ کو ناپنے تولنے بیٹھ جائے تو اکثر و بیشتر تو جو ہے انسان جو ہے یہ سمجھے گا کہ میں اپنے آپ کو مومن کہنے کا حقدار ہوں بھی کہ نہیں۔ وہ تو بڑے بلند معیارات ہیں ایمان کے، ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر پورا اترنا آسان کام نہیں، لیکن کیا اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو ناپنے لگیں گے؟ اس بنیاد پر دنیا کا قانونی نظام چلے گا؟ اس دنیا پر معاشرت کا جو نظام ہے اور ریاست کا نظام اور شہریت کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا؟ وہ تو ناممکن ہے۔
تو کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے کہ جو کنکریٹ ہو، واضح ہو، کھلم کھلا ہو، صاف صاف ہو، جس کے بنیاد پر کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد قائم کی جائے اور مسلم معاشرے میں کسی کی شرکت یا عدم شرکت کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کے ضمن سے اس میں فرما دیا گیا کہ ایمان کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا کے اضافی الفاظ بھی آتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو اگر کسی شخص نے پوری کر لی وہ مسلمان ہے۔ اسلام کی بنیاد، ارکان اسلام کا تصور یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ ایمان نہیں آیا، شہادت آیا۔ شہادت ایک ظاہری شے ہے۔ I testify that there is no God except Allah and I testify that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger۔ یہ تو قول ہے، قول ایک عمل ہے۔ جس نے بھی یہ قول جو ہے ادا کیا ہے، معلوم ہوا کہ جیسے ایک پالا کھچا ہوا تھا، ایک لکیر تھی، پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا۔ اب یہ کوئی عمل اس نے نہیں کیا، ابھی نماز کا وقت نہیں آیا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن مومن وہ ہو گیا اس معنی میں کہ وہ مسلمان ہے۔ قانونی مومن اس کو اسی لمحے سے شمار کرنا ہوگا۔ اس اعتبار سے ارکان اسلام یہ 5 ہیں، اور اس میں حدیث جبرائیل کے علاوہ یہ ڈیفینیشن بہت کلیئر ورڈز میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو حدیث متفق علیہ، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ۔ یہ 5 ارکان اسلام ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس سے آگے چلیے بعض احادیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ اور بالکل کلیئر ہو جائے کہ کس طرح سے نمایاں چیزوں کو، علامات کو، شعائر کو معین کر دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی ان شعائر کے مطابق آپ کو نظر آئے اسے مسلمان سمجھیے۔ لیکن یہ میں عرض کر چکا ہوں، الا یہ کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کی نفی کر رہی ہے، وہ بات ہو جائے گی تکفیر کی، وہ ثانوی مرحلہ ہوگا۔ لیکن جس شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں، یہ علامات موجود ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے ایک اور روایت ہے، اور یہ بھی متفق علیہ ہے، اور یہ روایت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جبکہ ابھی اسلام اور کفر کے درمیان جنگ جاری تھی، اس وقت یہ تعین کرنا کہ کس وقت کسی شخص کو ہم مسلمان سمجھیں، اس کی منیمم شرائط کیا ہیں، یہ بہت اہم تھا قانونی اعتبار سے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ورنہ تو گردن اڑا دی جائے گی۔ اس وقت تو حالت جنگ ہے اسلام اور کفر کے مابین۔ اگر کوئی شخص مسلم نہیں ہے، اگر وہ اس کا اسلام واجب التسلیم نہیں ہے، تو وہ پھر واجب گردن زدری ہے۔ اس اعتبار سے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، جب وہ یہ کام کر دیں گے تو پھر انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اموال کو بھی۔ اب مسلمان تسلیم کیے جائیں گے، ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئی، ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے، الا بحق الاسلام، اسلام کا کوئی حق واقع ہو جائے ان پر تو بات اور ہے، یعنی اسلام کا حق ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ تو لی جائے گی، جبرن بھی لی جائے گی۔ اسی طریقے سے ان کے ہاتھوں اگر کسی مسلمان کا قتل ہو گیا ہے، قتل خطا، اس کی دیت لی جائے گی، جبرن بھی لی جائے گی۔ یا فرض کیجئے کسی مسلمان نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ ہے قانون شریعت کا کہ تابع کوئی شے بات ہو جائے، کہیں کسی زد میں آ جائے قانون کی کسی دفعہ کے تو بات اور ہے، ورنہ ان کی جان اور مال محفوظ ہو گئے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، باقی یہ کہ وہ اسلام لائے تھے تو نیک نیتی سے لائے تھے یا بدنیتی سے لائے تھے، ایمان دل میں تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، یہ اس کے ذمے ہے، یہ حساب میرے ذمے نہیں، اللہ کے ذمے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ دنیا میں تو جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور نماز
قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا عہد کرے، اب وہ گویا کہ ہماری طرف سے وہ مسلمان تسلیم کر لیا گیا۔ میں یہاں پہ یاد دلا دوں کہ اسی حدیث کا حوالہ دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مانعین زکوٰۃ جنہوں نے انکار کیا تھا زکوٰۃ ادا کرنے سے، ان کے خلاف جہاد کا جب فیصلہ کیا، قتال کا فیصلہ کیا، جنگ کا فیصلہ کیا حضرت ابوبکر نے، تو بعض صحابہ نے انہوں نے کچھ مصلحت بینی کا مشورہ دیا، جس میں کہ حضرت عمر بھی شریک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس وقت ذرا مصلحت وقت کو دیکھیے، 2 محاذ تو پہلے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک تو حضور نے جو جیش اسامہ تیار کیا تھا، آپ اس کو بھی روکنے کے لیے تیار نہیں، کہ جو لشکر حضور نے تیار کیا ہو میں کیسے روک دوں۔ گویا کہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ والا محاذ جو ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ادھر جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، ان سے تو قتال کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، ان کے خلاف تو جنگ ہوگی۔ اب 2 محاذ، ایک باہر ایک اندر، پہلے سے کھلے ہوئے، یہ تیسرا محاذ نہ کھولیے، حالات کو دیکھیے۔ حضور کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے دل ویسے بھی زخمی ہیں، مورال گرا ہوا ہے، 2 محاذ پہلے سے ہے، تیسرا نہ کھولیے۔ یہ مشورہ تھا جو حضرت عمر تک نے دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر نے اسی حدیث کا حوالہ دیا، اور یہ در حقیقت یہ بالکل مطابق ہے، خود سورہ توبہ کی آیت میں بھی یہی الفاظ آئے، جب قتال کی دھمکی دی گئی تھی کہ اذن سلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، کہ جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں تو قتل عام شروع کر دو مشرکین کا، تو اس میں بھی جو فرمایا گیا کہ کون سی علامات ہیں جو وہ پوری کر دیں تو پھر ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، ان میں بھی یہی 3 چیزیں ہیں، شہادت اور نماز اور روزہ، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ تو حضرت ابوبکر نے بھی نماز اور زکوٰۃ، حضرت ابوبکر نے بھی اسی کا حوالہ دیا کہ جب حضور نے اور قرآن نے کم سے کم شرطیں 3 قرار دی ہیں تو اس سے کم پر میں مصالحت نہیں کر سکتا، بلکہ بہت ہی ملامت کے انداز میں حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اب اسلام میں اتنے نرم ہو گئے۔ اور پھر اپنی عظیمت کا جو اظہار کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کہ خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہ نکلا تو میں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، یہ تیسرا محاذ ہو، چوتھا محاذ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال، اور جو الفاظ ان کے تھے وہ اب چونکہ بات تو ذرا طویل ہو رہی ہے لیکن سنا دینا چاہتا ہوں کہ عظیمت کا یہ مظاہرہ سامنے آ جائے۔ فرمایا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے، میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہ، عن انس رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، رواہ البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا جو شخص ہماری طرح سے نماز پڑھتا ہے، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، تو یہ وہ مسلم ہے کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان ہے۔ تو دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو امان جس کو ملی ہے اس کے اندر جو ہے کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ یہ بھی ظاہری چیز ہے جو نظر آنے والی چیز ہے۔ ایک مسلمان ہے، وہ ذبیحہ مسلمانوں کا کھا رہا ہے، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ جو ہے اس کا وہی ہے، تو اس کو اب آپ کسی بنیاد پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر کوئی اور بات ہے کہ جس کی بنا پر تکفیر ہو تو وہ بالکل دوسری بات ہے، لیکن جب کوئی اور بات نہیں ہے تو خام خواہ اس کے بارے میں ہمیں کسی شک و شبے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اسلامی معاشرے میں شریک سمجھا جائے گا، اسلامی ریاست کی شہریت کے حقوق اسے حاصل ہوں گے۔ ایک اور روایت سنیے، یہ بھی حضرت انس سے ہے، عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها۔ یہ وہی روایت جو دو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، گویا کہ وہ اس کا مضمون یہاں جمع ہو گیا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ کہیں، زبان سے اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر جب وہ یہ گواہی دے دیں
اور وہ ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کریں اور ہماری ہی طریقے سے نماز پڑھیں، اور پھر یہ کہ ہمارا ذبیحہ کھائیں، تو ان کی جانیں اور ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے۔ اب ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی دست درازی کرے ان کے جانوں پر یا ان کے مال پر۔ ایک بہت ہی اہم روایت اور ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ عن عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبید اللہ ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہر الناس اذ جاءہ رجل فسارہ۔ ایک روز اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کچھ سرگوشی کی، جیسے کہ علیحدہ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہو، کھل کر بات نہیں کر رہا تھا، دوسرے لوگ نہ سنے۔ سارہ، یہ باب مفعلہ ہوا سر سے، خفیہ طریقے سے کچھ گفتگو کی، سرگوشی کی۔ فلم ندر ما سارہ، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا خفیہ بات کی ہے، یہ خاموشی سے جو سرگوشی کی ہے کیا کی ہے، ہم نہیں سمجھ سکے۔ حتی جہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند کر لی۔ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، تو حضور نے جب بلند آوازی سے گفتگو کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ شخص ایک شخص کو قتل کرنے کی اجازت طلب کر رہا تھا حضور سے، جس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ وہ منافقین میں سے ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس سے ذاتی جھگڑا بھی ہو، ذاتی اناد بھی ہو، اس کی بنا پر وہ قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بنیاد پر قتل کرنا چاہتا ہے، ورنہ تو یہ کہ مسلمان کے قتل کا جو ہے پھر اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، قصاص ہو جائے گا، اس کی اپنی جان جائے گی، یا اس کے مقتول کے جو بھی ورثاء ہیں اگر دیت لے لیں تب تو پیچھا چھوٹے گا، ورنہ جان کے بدلے جان ہوگی۔ تو حضور سے اجازت لینے آیا ہے اور اس بنیاد پر لے رہا ہے کہ وہ منافق ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے اس حدیث کے بین السطور سے کہ حضور نے پہلے تو اسے خاموشی سے سمجھانے کی کوشش کی، جب وہ نہیں سمجھا تو پھر آپ نے بلند آواز سے وہ بات کہی تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں۔ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ شخص اجازت طلب کر رہا تھا حضور سے منافقین میں سے ایک شخص کو قتل کرنے۔ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ جَهَرَ، تو جب حضور نے اپنی آواز بلند کر کے فرمایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا وہ شخص گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ فقال الرجل بلا، اس شخص نے کہا جی ایسا تو ہے، گواہی تو وہ دیتا ہے، ولا شہادت لہ، لیکن اس کی اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ قال الیس یصلی، پھر حضور نے پوچھا کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ قال بلا ولا صلاۃ لہ، اب وہ شخص تو چونکہ تلا ہوا تھا اس کو قتل کرنے پر، انہوں نے پھر کہا جی پڑھتا تو ہے لیکن اس کی نماز کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کوئی نماز نہیں ہے اس کی، وہ خام خواہ کو صرف دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا اولئک الذین نہانی اللہ عن قتلہم، تو جان لو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دو شرطیں پوری کر رہے ہوں کہ ان کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روک دیا، اس لیے کہ وہ مسلمان شمار کیے جائیں گے۔ منافق بھی قانوناً مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ تمام شرطیں پوری کر رہا ہے، وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں اللہ نے صراحتاً مطلع فرما دیا ہے حضور کو۔ پھر یہ کہ حضور بہرحال قیافے سے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ بلند ترین سطح پر ہے، تو یہ ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ کسی منافق کا نفاق حضور کی نگاہ سے چھپا ہوا ہوگا، لیکن اپنی جگہ پر منافق جو ہے قانونی طور پر مسلمان ہے، جب تک کہ قانون اسلامی کی کوئی دفعہ لاگو نہ ہو جائے، کسی قانون کی کسی دفعہ کی گرفت میں وہ نہ آ جائے، اس وقت تک اس کی جان اور مال محفوظ رہیں گے۔ یہی مراد ہے اس سے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے اندر شمولیت اور شرکت کی بنیاد اسلام ہے۔ لیکن اب ظاہر بات ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے، سوال پیدا ہوا پھر ایمان کیا ہے؟ یہ جو اگلی آیت ہے اس پر تو گفتگو اصلاً ہمیں کل کرنی ہے، اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، انما بھی کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر سے مراد کیا ہے؟
جیسے ہم کہیں زید عالم ہے، اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آیا، زید صاحب علم ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں زید ہی عالم ہے، اب فرق واقع ہو گیا۔ اب یہ کہ زید کے لیے علم بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ اور کسی کے پاس علم نہیں ہے، زید ہی عالم ہے، بقیہ جو لوگ ہیں وہ علم سے محروم ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو حصر کہتے ہیں کہ علم محصور ہے زید کی شخصیت میں، زید کی ذات میں، اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں۔ انما المومنون، مومن تو صرف وہ ہے، مومن تو بس وہ ہے، کون ہے؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ یہاں پھر نوٹ کیجئے یہ نفی جہد بے لم ہو رہا ہے، لم یرتابوا، ایک یقین کی کیفیت قلب کے اندر پیدا ہو جائے، شکوک و شبہات کے کوئی کانٹے مستقلاً چبھے ہوئے نہ ہو۔ کبھی کوئی وسوسہ آیا اور گزر گیا، یہ بالکل دوسری بات ہے، وسوسہ اس سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے، صحابہ کرام بھی محفوظ و معمون نہیں تھے، لیکن وہ تو ایک شیطانی ایک خیال ہے کہ جو ذہن میں اس نے ڈالا ہے، وسوسہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کے اوپر ٹکتا نہیں آدمی، اور نمبر دو یہ کہ زبان سے اس کو ادا نہیں کرتا، اس اعتبار سے وسوسہ مستثنی ہے، لیکن یقین اپنی جگہ پر قائم ہو۔ جیسے کہ ایک چٹان ہے، کوئی پانی کا ایک ریلا آیا ہے ٹکرا کر چلا گیا، وہ چٹان جو ہے تھوڑا سا پانی کا اثر تو اس کے اوپر ہوگا، نمی تو ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ یقین والا ایمان، یہ رکن اول ہے ایمان کا۔ اور اس کے بعد وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں سمیت اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں صرف آج یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں، ایک ہے رکن یقین دل میں، دوسرا رکن ہے جہاد عمل میں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ ہر مومن مسلم تو ہے، لہذا یہ 5 ارکان تو گویا کہ ہیں، تبھی تو وہ مسلم ہے۔ اضافی رکن 2 ہوں گے، یقین دل میں اور جہاد عمل میں۔ گویا کہ اگر ایمان اور اسلام کو آپ جمع کریں، ایک ایسا انسان جو مومن بھی ہے مسلم بھی ہے، 7 شرطوں پر پورا اترنا چاہیے۔ 2 کا تعلق ایمان سے ہے، زبان پر ایمان یعنی کلمہ شہادت، دل میں ایمان تصدیق بالقلب، یہ 2 تو ہو گئے ایمان، اور 4 عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور 5 میں جہاد، 2 جمع 5، 7 ارکان ہیں در حقیقت ایمان اور اسلام کو اگر جمع کیا جائے۔ علیحدہ کر دیجئے تو اسلام کے ارکان 5 ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور ایمان کے اضافی ارکان 2 ہوں گے، یقین والا ایمان دل میں ہو اور جہاد عمل میں ہو۔ اس جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، اس پر کل مفصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آیت پھر ختم ہو رہی ہے اسلوب حصر پر، اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں جو یہ 2 شرطیں اضافی طور پر پوری کریں۔ 5 شرطیں پہلی اگر پوری کی ہے کسی نے، وہ مسلم ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اگر 5 شرطیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اگر چاہتے ہو کوالیفائی کرنا مومن کے لیے تو پھر 2 اضافی شرطیں ہیں، نوٹ کر لو، دل میں یقین اور عمل میں جہاد، صرف وہ لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں۔ اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابتدا میں جب تعارف کے اور تمہیدی باتیں میں بیان کر رہا تھا سورہ حجرات کے بارے میں، تو اس کا پس منظر بیان کیا تھا کہ جب یہ لوگ جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں، اور یہ لوگ کہ جو اعراب میں سے تھے، ان کی کیفیت یہ بھی تھی کہ چونکہ ایک ہماری زبان کا ہریانہ کی زبان ہے، یہ تھوتھا چنا باجے گھنا، اردو میں بھی کہتے ہیں خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے، آواز زیادہ آتی ہے، کسی دیگچے میں اگر کچھ ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں کھڑکے گا، جیسے کھنکے گا نہیں جیسے کہ خالی دیگچہ جو ہے وہ کھنکتا ہے۔ تو جن کے دل میں ایمان نہیں تھا وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کے اظہار کرتے تھے اور احسان جتاتے تھے حضور پر بھی، اپنے اسلام کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور احسان جتا رہے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے تھے کہ دیکھیے حضور، ہم نے تو نہ آپ سے جنگ کی، نہ کبھی آپ کی مخالفت کی، ہم تو اسلام لے آئے، لہذا ہمارا حق کچھ زیادہ ہے۔
ہمیں کچھ صدقات میں سے بھی زیادہ حصہ ملنا چاہیے، ہماری رعایت زیادہ ہونی چاہیے، تو وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر جو باتیں کرتے تھے اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تم کس کو بتانا چاہتے ہو کہ تم اسلام لے آئے؟ کیا اللہ کو جتلانا چاہتے ہو؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، یہ جو تم کہہ رہے ہو اپنا اسلام ایمان، اس دعویٰ اسلام کا ایمان کا یہ بڑھ بڑھ کر اور چڑھ چڑھ کر کس کو بتانا چاہتے ہو؟ اللہ کو۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اپنا دین بتا رہے ہو، جتلا رہے ہو اللہ کو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، تو کیا اللہ کی نگاہوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے؟ کیا اس کے علم سے باہر ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔ دوسرے درجے میں اور اصل تھی بات یہ کہ وہ حضور پر احسان دھرتے تھے، یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں، اصل میں یہ اللہ کو تو کیا جتلائیں گے، کیونکہ صدقات آپ کے ہاتھ میں ہے، تقسیم آپ کرتے ہیں، جو بھی مراعات اس معاشرے میں ہے اس کا اختیار بظاہر آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، یہاں لفظ اسلام اور ایمان پھر آ رہا ہے، یہ مقام جو ہے ایکسکلوسیو ہے اس اعتبار سے پورے قرآن مجید میں، اسلام اور ایمان ان کو علیحدہ علیحدہ بھی کیا گیا، لیکن اب اس آیت میں انہیں پھر جوڑا جا رہا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو، اللہ احسان دھرتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوی اسلام میں بھی سچے ہو۔ یعنی میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ دینے کی نیت سے کلمہ پڑھا، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر تم نے دھوکے کی نیت کے بغیر یہ اسلام کا کلمہ ادا کیا ہے، کلمہ شہادت ادا کیا ہے، تو گویا کہ اللہ کا احسان مانو، تمہیں اس راستے پر وہ اللہ لے آیا ہے کہ جس کی آخری منزل ایمان ہے، اب ایمان تک پہنچ سکتے ہو، رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، جو شخص اس سڑک پر آ گیا اب گویا کہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ ایمان تک رسائی حاصل کر لے۔ یہاں ہدایت اس معنی میں آ رہا ہے راستہ دکھا دیا ہے، تمہیں راہ دے دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ، اگر تم دعوی اسلام میں بھی سچے ہو۔ دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، یمنون علیک ان اسلموا ہے، ان آمنوا نہیں ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے ان سے کہ تم مجھ پر احسان مت دھرو اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو۔ منت منع کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، تم اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا جس سے تم ایمان تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اگر اسلام کا دعویٰ بھی سچا ہے تو ایمان تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہاں ایک اہم نقطہ ہے جو آج کا وقت کی کمی کی وجہ سے وہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کل میں اس کا جو قرض ادا کر دوں گا۔ اب آخری آیت اور نوٹ کر لیجئے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یہ گویا کہ کنکلوڈنگ آیت ہے اس پوری سورہ مبارکہ کی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی شے کا جاننے والا ہے، خواہ وہ آسمانوں کی ہو خواہ زمین کی۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس میں ایک طرح کی دھمکی بھی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے سارے کرتوت تمہاری نگاہ میں ہے، یہ دھمکی کا انداز بھی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری قربانیاں، تمہارا ایثار، تمہارے اعمال صالحہ، اے نبی آپ کا اہل ایمان کے درمیان چلنا پھرنا سب ہماری نگاہوں میں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اب یہاں پہ صاحب ایمان کے لیے ایک گویا کہ ہمت افزائی کا کلمہ ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جن کے دلوں میں روگ ہے ان کے لیے یہی کلمہ جو ہے تہدید کا کلمہ ہے، دھمکی کا کلمہ ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ تو یہ گویا کہ دونوں طرف اس کا مفہوم موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان حقیقی سے بہرہ اندوز فرمائے، اور جو اس کے ارکان ہیں اضافی، ارکان اسلام کے علاوہ ان پر مستزاد،
ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیے یہیں جہاں پر بھی آپ حضرات ہیں، کل کے بارے میں نوٹ کر لیجئے۔ اس سورہ مبارکہ کی اہم ترین آیت، ہمارے لیے اہم ترین، اس لیے کہ یہ اسلام کی بحث، ہم تو مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو زیادہ تر علمی نوعیت کی تھی، اصولی بحث تھی۔ ہمارے لیے عملی اعتبار سے اہم ترین آیت وہ ہے جس کو میں نے آج چھوڑا ہے کہ اس پر تفصیلی گفتگو کل ہوگی۔ اگر ہمارے دل میں کوئی امنگ ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے کہ ہم مومن بنے حقیقی معنی میں، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں مانے کہ یہ ہمارا بندہ مومن بندہ ہے، تو اس کی شرائط کیا ہیں؟ وہ ایمان حقیقی، اس پر بھی غور کرنا ہوگا، وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ جہاد اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے مدارج کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، تاکہ ہم ایمان کے ان تقاضوں کو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم انہیں صحیح طور پر سمجھ کر پورا ادا کر سکیں۔ لہذا کل کے لیے خصوصی طور پر دعوت دے رہا ہوں، اگرچہ عام تو معمول ہمارا ہفتے میں ایک ہی روز کے درس کا بن گیا ہے، لیکن کل کے لیے اضافی آپ جو ہے